بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی صحبہ بارک وسلم۔ کتاب الادب المفرد جس کا پہلا چیپٹر جو ہے وہ ہم مکمل کر چکے ہیں، جو والدین کے حقوق کے حوالے سے تھا۔ اب اس کا دوسرا چیپٹر اس کو ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا عنوان ہے کتاب صلۃ الرحم، یعنی یہ رشتہ داری، رشتوں، تعلقات کو نبھانے اور جوڑنے کے حوالے سے اس باب کے اندر احادیث آئیں گی۔ اس کتاب کے اندر جو پہلا باب ہے اس کا عنوان ہے صلہ رحمی کے وجوب کا بیان۔ اس میں پہلی حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی صحابی نے آقا علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس سے حسن سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بہن سے اور اپنے بھائی سے حسن سلوک کر، اور ان کے علاوہ جو عزیز و اقارب ہیں ان سے حسن سلوک کر۔ یہ حق واجب ہے اور رشتہ داری کو نبھانا اور صلہ رحمی کرنا لازم ہے۔ اسی باب کے اندر دوسری حدیث مبارکہ وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آقا علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اکٹھا کیا اور کھڑے ہو کر آواز دی، اے بنو کعب اور بنو لوئی، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے بنو عبد مناف، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے بنو ہاشم، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اور اے بنو عبد المطلب، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اور اپنی صاحبزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے فاطمہ بنت محمد، اپنی جان کو آگ سے بچا لو۔ میں اللہ کی طرف سے تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں سوائے اس کے کہ میرا تمہارے ساتھ رشتہ داری کا تعلق ہے، اور میں اس رحم کو تر کرتا رہوں گا۔ ان دو روایات کے اندر، ان دو احادیث کے اندر آقا علیہ السلام نے رشتہ داری کو نبھانے کو اس کو واجب قرار دیا ہے، یعنی یہ دین کے اندر معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم آج کے اس دور کے اندر اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے میمز شیئر کرتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے لطیفے شیئر کرتے ہیں، اور ان کے گھر میں آنے کو برا خیال کرتے ہیں، اور ان کے حوالے سے عجیب عجیب کی چیزیں ہم شیئر کرتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار فلاں جو ہے وہ شادی بیاہ پہ ایسے کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے، اور پھر ہم ان کے نہ آنے کو زیادہ اس سے خوشی ہم محسوس کرتے ہیں، جبکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ رشتہ داری نبھانا۔ اور پچھلے باب کے اندر جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو ہم نے احادیث پڑھی وہ کیا تھی کہ جو والد کے رشتہ دار ہیں، بالخصوص والدین کے فوت ہو جانے کے بعد فرمایا کہ ان رشتہ داریوں کو نبھانا، اور یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلق کو نبھانا یہ واجب ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔